یہ ہے وہ دن اور بڑا ہولناک دن. اس دن کا آغاز ہو چکا ہے. نفخ صور 2 بار ہوگا اور یہ ڈیوٹی اسرافیل علیہ السلام فرشتے کی ہے. یہ صور جو ہے یہ زمین میں حیات ختم کرنے کا اعلان ہے. قیامت کے زلزلے کی ہولناکیاں بہت بڑی چیز. اللہ جس چیز کو بہت بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا, بچہ اپنی ماں کو چھوڑ کے بھاگے گا, شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا. کہ وہ لوگ جن کی پوری عمر اطاعت میں گزری ہے ان کے خوف کا عدد کیا ہوگا. ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی گھسیٹا جائے چہرے کے بل پتھروں پر, گرم کوئلوں پر, اللہ کے دین اور اس کی توحید کی خاطر, اور کب تک گھسیٹا گیا؟ جب تک بوڑھا ہو کر مر نہیں گیا. جب قیامت کا منظر دیکھے گا اپنی اس نیکی کو حقیر جانے کا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی. اگر ہماری بات نہیں مانو, کتاب و سنت کو ٹھکرا دو گے, اس دن کی شدت سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی شدت دودھ پیتے بچے کو بوڑھا کر دے گی. یہ اللہ کا غضب کہ آسمان, زمینیں, سورج, چاند, ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں, بے نور ہو جائیں. سروں کے بل وہ لوگ چلیں گے جن کو دنیا میں سجدے کی توفیق نہیں. جو کچھ میں جانتا مگر تم جان لو, ہنسنا بھول جاؤ تم. اتنی جرت. یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. آج کا موضوع نفخ صور کے بعد, یعنی صور پھونکے جانے کے بعد جو آخرت کے احوال ہیں, جو میدان معاشر کی صورتحال ہے, اس پر کچھ معروضات پیش ہوں گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے.
بتا چکے ہیں کہ نفخ صور 2 بار ہوگا، اور یہ ڈیوٹی اسرافیل علیہ السلام فرشتے کی ہے۔ پہلی بار جو نفخ صور ہوگا اس کو نفخۃ الصعق بولتے ہیں۔ یہ صور جو ہے یہ زمین میں حیات ختم کرنے کا اعلان ہے۔ کوئی مخلوق باقی نہیں ملے گی، وہ انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو، پرندے چرندے، سب کی حیات کا خاتمہ، ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے۔ یہ نفخۃ البعث کہلاتا ہے یا نفخۃ الحشر کہلاتا ہے۔ بعث اور حشر میں فرق یہ ہے کہ بعث سے مراد اٹھایا جانا، چنانچہ جب یہ صور پھونکا جائے گا جو لوگ بے ہوش ہوں گے وہ بے ہوشی سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو قبروں کے مردہ ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کل امر کائنات کے سارے مردے اربوں کھربوں اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور حشر سے مراد جمع کرنا، اور سارے میدان محشر میں جمع ہو۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یہ راجفہ یہ پہلا نفخہ ہے، ایک ایسا صور جو لوگوں کو جھنجھوڑ ڈالے گا، اور ایک عجیب گھڑگھڑاہٹ پیدا ہوگی ساری مخلوقات میں۔ یہ زمین کی حیات کے خاتمے کا اعلان، اور تتبعها الرادفہ یہ دوسرا نفخہ جس کو رادفہ کہا گیا، جو پہلے نفخے کے بعد آئے گا، یہ نفخۃ البعث والحشر، لوگوں کو اٹھانے کا۔ جو لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے وہ ہوش میں آ کر اٹھ جائیں گے، اور جو قبروں کے سارے مردہ ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جس سے اس صور کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قبروں کے مردے تک اس صور کو سنیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ حشر سے مراد جمع ہونا، قیامت کا دن یوم الجمع ہے، جمع کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے اولین و آخرین کو جمع کرے گا۔ جو ہی یہ صور پھونکا جائے گا اور سب لوگ ہوش میں آ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، تو فوری طور پہ اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ یومئذ یتبعون داعیہ، سارے لوگ داعی کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوں۔ داعی کا معنی دعوت دینے والا، میدان معاشر میں جمع ہونے کی، اور یہ داعی یہی فرشتہ اسرافیل علیہ السلام، صور پھونکنے والا، ڈیوٹی انجام دے دی اس نے، اگلی ڈیوٹی شروع ہو گئی
سب سے آگے عرض محشر کی طرف دوڑے گا، بھاگے گا، اور ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی. تو یہ سارے کام آنن فانن ہوں گے. یہ نہیں کہ سور پھونکا گیا، لوگ زندہ ہو گئے، وہ بات چیت کر رہے، بھالا ہوا پچھڑے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں. اگلا مرحلہ فوراً شروع ہوگا، اور وہ ہے معاشرے کی زمین کی طرف بڑھنا اور بھاگنا. چنانچہ وہ داڑھی، وہ فرشتہ سور گھومتے ہی چل پڑے گا، دوڑ پڑے گا عرض محشر کی طرف، اور پوری دنیا اس کے پیچھے. یہ اربوں لوگ اس کے پیچھے ہوں گے اور پیچھے پیچھے دوڑیں گے. لا عوج لہ، اور یہ دوڑنے میں اتنا خوف برداری ہوگا کہ کوئی دائیں بائیں مڑ نہیں سکے. جس طرف اس فرشتے کا رخ ہے اسی طرف پوری کائنات کا رخ ہے. دائیں بائیں مڑنا تو دور کی بات ہے، دائیں بائیں جھانکے کی بھی ٹکی ٹکی باتیں فرشتے کو دیکھ رہی. اس قدر خوف کا عالم ہے، نظریں پھیریں گے نہیں، دائیں بائیں دیکھیں گے نہیں، اسے فرشتے کو دیکھیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، حالانکہ اربوں لوگ ہیں لیکن آوازیں پست ہوں. جہاں چند لوگ ہوں، 50-100 افراد ہوں، وہاں ایک شور باتوں کا ہوتا ہے. یہاں سارے اول و آخر موجود ہیں، کوئی شور نہیں ہو، آوازیں پست ہوگی. فلا تسمع الا ہمسا، صرف ہمس آپ سن سکیں. ہمس کے دو معنی، ایک ہے چلنے کی آہٹ، اور ایک عبداللہ بن عباس نے اس کا معنی بیان کیا، یہ ہونٹوں کی جنبش، ہونٹوں کی حرکت. بس ایک ہمس آپ کو سنائی دے گا اور کچھ نہیں سن پائیں گے. حالانکہ اربوں خربوں انسان جمع ہے، لیکن اس قدر ایک خوف طاری ہوگا کہ نہ کوئی بات کر سکے گا. نظریں اس فرشتے پر جمی ہوئی ہیں، وہ فرشتہ عرض محشر تک لوگوں کو پہنچا دے گا. تو یہ ہے وہ دن جس کو یوم عظیم کہا گیا، یوم ثقیل کہا گیا، یوم عسیر کہا گیا. بڑا بھاری دن، بڑا مشکل دن اور بڑا ہولناک دن. تو اس دن کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے اس دن کے احوال بیان کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کے زلزلے کی ہولناکیاں بہت بڑی چیز. اللہ جس چیز کو بہت بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. بہت بڑی وہ چیز ہے، بڑی ہولناکی ہے، ڈر جاؤ اس دن سے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، اس دن خوف کا عالم یہ ہوگا کہ ہر وہ عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اپنے بچے کو فراموش کر دے گی. حالانکہ ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی، کیسی اس کی ممتا ہوتی، مگر اس کو فراموش کر دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور جو عورتیں حاملہ ہوں گی اس دن کہ خوف کی شدت اس کا طاری ہوگی کہ اپنا حمل گرا دیں گی، وضع کر دیں گی. نو مولود بچے پیدا ہوئے، بچوں کے کیا احساسات ہیں؟ بچے کے سامنے تو ایٹم بم بھی پھوڑ دو، کیا اس کا احساس ہے؟ آج ابھی پیدا ہوئے
مگر وہ بچہ اس پر بھی اس دل کی شدت کا اثر ہو، اپنی ماؤں کو چھوڑیں گے نہیں، ماؤں سے چپٹے رہیں گے، ایسا خوف برداری ہے۔ فرمایا کہ بطور الناس سکارا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو ایک بے ہوشی کی کیفیت، وہاں ہمیں سکارا، نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا سخت عذاب اسے وہ دیکھ رہے ہیں، یوم حشر کی سختیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس دل کی شدت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک نشے کی سی کیفیت، جیسے بے ہوشی کی کیفیت میں برداری ہے۔ تو آیات کریمہ نے اس دل کی شدت اور ہولناکیوں کی تصویر ہمارے سامنے رکھی، وہ دل کتنا شدید ہو۔ فرمایا کہ بھلا یسر حمیم الحمیم، اتنی ہولناکی، اس قدر لوگ سب کو فراموش کر دیں گے کہ رشتہ دار سے اس کا حال نہیں پوچھیں۔ ہو سکتا ہے صدیوں بعد بیٹے نے ماں کو دیکھا ہو، بیٹے نے باپ کو دیکھا ہو، باپ نے بیٹے کو دیکھا ہو، بیوی نے شوہر کو دیکھا ہو، لیکن حال نہیں پوچھ سکے کہ کیا حال ہے۔ اپنی فکر ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، بچہ اپنی ماں کو چھوڑ کے بھاگے گا، باپ کو چھوڑ کے بھاگے گا، شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ اس بھاگنے کی دو توجہ ہیں، ایک توجہ یہ کہ خوف، اپنی فکر، اپنے نفس کی نفسی پکارا، نہ کسی کا اہتمام ہے، نہ کسی کا حال پوچھنے کی ہمت اور توفیق۔ یہ خوف کی شدت کی بنا پر بھاگیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسرا اس کا معنی اور بھی اس کا یہ ڈر بھی ہوگا ہر رشتہ دار کو کہ ہم جو دنیا میں زیادتیاں کر رہے تھے، باپ بیٹے پر کر رہا تھا، بیٹا باپ پر، نافرمانی کی صورت میں بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی، بھائی کی، یا دوست کی جو حق تلفی کی، حقوق غصب کیے، وہ چھوڑ کے بھاگیں گے اس ڈر سے کہ ہمیں یہ کٹہرے میں کھڑا نہ کر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر، بھاگیں گے چھوڑ کے، بھائی کو دیکھ کے بھاگیں گے، دنیا کے ستم یاد آئیں گے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، کہ دنیا میں مظالم کیے یا حق تلفی کی۔ تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کے حساب کا خوف، چھوڑ کے بھاگیں گے۔ یہ میدان معاشر کا ایک نقشہ ہے۔ ان خوف کا عالم یہ ہے، فرشتوں کا کوئی حساب نہیں، نہ ان کا کوئی گناہ ہے، نہ کوئی معصیت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی امر کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، ہر امر کو بجا لاتے ہیں، نہ کوئی معصیت ہے، نہ کوئی گناہ ہے۔ مگر فرشتوں پر جو ایک خوف کی کیفیت ہوگی، طبرانی کی ایک حدیث اس کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما فی السماوات السبع موضع قدم ولا کف ولا شبر، ساتوں آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ خالی نہیں، بلکہ ایک ہتھیلی ہاتھ کی جگہ خالی نہیں، یا ایک بالش کی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ فرشتہ کھڑا، الا وملک قائم وملک ساجد وملک راکع، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، اور کوئی فرشتہ رکوع میں ہے۔ جس فرشتے کی ڈیوٹی جب سے پیدا ہوا قیام میں کھڑا کر دیا گیا،
صدیوں بعد قیامت قائم ہوگی، وہ قیام میں رہے گا، صدیوں کی عبادت، جب سے پیدا ہوا سجدے میں ڈال دیا گیا، صدیوں بعد قیامت قائم ہوئی، صدیوں کا سجدہ، صدیوں کا رکوع۔ قالوا جميعا، سارے فرشتے مل کر کہیں گے، اندازہ کریں اس دن کی ہولناکی کا، کہ ما عبدناک حق عبادت ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس دن کے ثقل کو، اس دن کے بھاری پن کو، اس دن کی شدت کو، ہولناکی کو محسوس کریں، حالانکہ حساب نہیں، نہ کوئی نافرمانی، مگر سارے فرشتے مل کر کہیں گے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک جملہ اور کہیں گے، وہ جملہ بڑا قابل غور، نصیحت آمیز ہے۔ اس جملے میں اخروی کامیابی کی ایک عظیم اور واحد بنیاد فرشتوں نے ذکر کی۔ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، الا اننا لا نشرک بک شیئا، لیکن یا اللہ ایک بات پوری وثوق کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ ہم کہیں گے، بربنا کہیں گے کہ ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، گناہ تو کوئی بھی نہیں کیا، لیکن ملائکہ کو اس چیز کا علم ہے کہ کامیابی کی اساس جو ہے وہ توحید باری تعالی اور شرک سے بچنا ہے۔ تو رحمان اس جملے سے خوش ہو جائے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے مگر ہم نے شرک بھی نہیں کیا۔ یہ جملہ ہے سبق آمیز، نصیحت آمیز ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، مگر گندے عقیدے میں شرک، عمل میں شرک۔ تو کامیابی کی بنیاد توحید باری تعالی، یہ فرشتوں کا پیغام۔ مگر اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصود کیا ہے کہ ملائکہ بھلا ان کو کیا ڈر ہے، وہ تو معصوم ہے، اللہ کی فرمان برداری کرنے والے۔ ہم نے بتایا تھا اسرافیل علیہ السلام، اللہ کی فرمان برداری کا کیا عالم ہے، ان کو سور تھما دیا گیا تھا، یہ سور ہے، آپ نے جب ہمارا امر آئے گا پھونکنا۔ کہ وہ سور رکھ کے نہیں بیٹھا، منہ میں دبائے کھڑا ہے، سر جھکا ہوا ہے، خشیت اور تواضع کی وجہ سے، مگر نظریں عرش معلیٰ کی طرف، اللہ کے حکم کا منتظر۔ کیف انعم وقد التقم الصور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی، مجھے اس بات کا علم ہے کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور منہ میں دبائے کھڑا ہے، رکھ دو سامنے، اللہ کا امر ہے تو اٹھا کے پھونک۔ کتنی دیر لگی، اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں۔ یہ تو انسان کی جرت ہے، اللہ کا فرمان پہنچ رہا ہے، نبی کا فرمان پہنچ رہا ہے، مگر ڈٹائی سے رد کر دیتا ہے کہ میرے ایمان کا قول یہ نہیں۔ ایمان کی کیا حیثیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں؟ ایمان تمہیں ڈرا کر گئے، سمجھا کر گئے، اذا صح الحدیث هو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ حدیث آ جائے میرا قول اس کے خلاف ہے، میرے قول کو دیوار سے مار دو، یہ سمجھے ہوئے ایمان کی بات نہیں۔ حدیث کو مار دیں، قول کو نہیں چھوڑیں۔ کہتے ہیں کہ چاروں مذہب کسی ایک مذہب کو فالو کرو، چاروں مذہب حق ہیں، چاروں مذاہب میں اختلاف ہے، ہر قول میں، ہر مسئلے میں،
ایک مسئلہ متفق علیہ، صرف چاروں امام اس پر متفق، اس کو تو مان، اور وہ ہے ترک تقلید۔ ہر امام کا قول ہماری تقلید نہ کرنا، ہماری تقلید نہ کرنا، نہیں ہم کریں۔ امام حنیفہ کا قول آپ نے سنا، صحیح حدیث ہے، میرا قول اس کے خلاف ہو اس کو دیوار سے مار۔ ان کے شاگرد ابو یوسف رحمہ اللہ ہر بات لکھ رہے ہیں کہ وحی کا یا یعقوب ان کا نام، قاضی یوسف، افسوس میری ہر بات لکھ رہا ہوں، میں ایک بشر ہوں، آج ایک بات کہوں اور کل اس سے رجوع کر لوں، اور تم وہی بات لے کے بیٹھے ہوئے۔ کتنی شدت کے ساتھ اپنے شاگرد کو منع کر۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے، ایک دن بے سالہ کا ما من احد الا یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر۔ کائنات کا کوئی بھی وہ صحابی کی نہ ہو، تابعی کی نہ ہو، اس کا قول قابل قبول بھی ہو سکتا ہے اور قابل رد بھی۔ کوئی بندہ معصوم نہیں۔ ہاں اس قبر میں جو ہستی مدفون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معصوم، ان کا ہر بات لینا ضروری اور فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے ایک شاگرد نے پوچھا ان سے، اگر ایک حدیث ہمارے سامنے آئے اور ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس حدیث کو آپ نے نہیں لیا تو ہم کیا کریں؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ حدیث صحیح آ گئی سامنے، آپ نے اس کو نہیں لیا، آپ کا قول اس کے خلاف ہے، ہم کیا کریں؟ چہرے کا رنگ اڑ گئے۔ فرمایا اترانی خرجت من الکنیسہ، تم مجھے عیسائی چوڑا سمجھتے؟ حدیث رسول اللہ میں نہ لوں، میں کسی گرجے کی پیداوار ہوں؟ اذا ثبت هذا، اگر یہ کبھی ثابت ہو گیا کہ فلاں حدیث کو میں نے نہیں لیا، نہیں مانا، تو فشہد بأن شافعی قد ذهب عقلہ، تو اعلان کر دینا پوری دنیا میں کہ شافعی پاگل تھا، کسی قابل نہیں۔ یہ ائمہ کرام ان کا دامن بری، الجھنیں ہم نے پیدا کر دی۔ امام احمد بن حنبل کا قول لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخذ من حیث اخذ، میری تقلید نہ کرنا، امام مالک کی تقلید نہ کرنا، امام شافعی کی تقلید نہ کرنا، امام اوزاعی کی تقلید نہ کرنا، اور دین وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا۔ اللہ کی سنت ایک ہی، اتباع کا معاملہ۔ فرشتے اسے اہمیت کو جانتے، اسرافیل اتنا طاقتور اور خوف کا عالم دیکھو، سر جھکا ہوا اللہ کی خشیت سے، نظر عرش معلیٰ، سور منہ میں دبا ہوا، اللہ کا امر آ جائے اور اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر نہ، فرشتوں کا خوف ان کی اطاعت کا ہے۔ انسان تیری جرت کو سلام، قرآن کی آیتیں آ رہی، حدیثیں آ رہی، بس یہ ہمارے باپ دادا کا قول نہیں، ہمارے امام کا قول نہیں، ہمارے شیخ کا قول نہیں، قرآن رد ہو رہا ہے، حدیثیں رد ہو رہی، قول نہیں چھوڑ، مذہب نہیں چھوڑ۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، سور پھونکا جائے گا، حق ہے۔ ابھی داؤد صاحب نے حدیث سنائی نبی رسول، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، ہنسنا بھول جاؤ، تم بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، بستروں کی نیندیں بھول جاؤ۔ اتنی جرت، اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان،
بڑی آسانی سے ٹھکرا دیتے. حدیث سامنے آ رہی نہیں مانو. امام ابن قیم رحمہ اللہ ایک بندے کو سمجھا رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں، کہتے پہلے اپنے امام سے پوچھو پھر جواب دو. یہ حدیث امام سے پوچھ کے جواب دو. میں نے فرمایا کہ بالفرض اگر یہ بات اللہ کے پیغمبر تم سے کہتے ہیں پھر بھی امام کے پاس جاتے ہیں. آج اگر اللہ کے نبی موجود ہوں، زندہ ہوں، اور یہ بات تم سے فرمائیں، ان سے بھی کہو کہ امام سے پوچھ کے آؤں. کہتا ہاشا وقت ایسا تو اللہ کے نبی کے حدیث میں کیا فرق ہے؟ جو آپ اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں یہ ان کا فرمان ہم تک پہنچے صحابہ کے واسطے سے، کیا فرق ہے؟ وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی، وہ بھی فرمان رسول، یہ بھی فرمان رسول. یہ قیامت کا منظر ہے، یہ نفخ صور، بڑا اس میں علم ہے، بڑی تعلیم ہے، اس میں ایک بڑا مضبوط فہم دیا گیا ہے کہ کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کا راستہ کیا ہے. قیامت جب اس کا منظر دیکھیں گے لوگ، اس کی شدت دیکھیں گے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ وہ لوگ جن کی پوری عمر اطاعت میں گزری ہے، ایک ایک لمحہ اطاعت میں گزرا، ان کے خوف کا عالم کیا ہو. فرمایا کہ لو ان رجلا جر علی وجهه، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ نفخ صور، بڑا اس میں علم ہے، بڑی تعلیم ہے، اس میں ایک بڑا مضبوط فہم دیا گیا ہے کہ کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کا راستہ کیا ہے. قیامت جب اس کا منظر دیکھیں گے لوگ، اس کی شدت دیکھیں گے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ وہ لوگ جن کی پوری عمر اطاعت میں گزری ہے، ایک ایک لمحہ اطاعت میں گزرا، ان کے خوف کا عالم کیا ہو. فرمایا کہ لو ان رجلا جر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقر ذلك یوم القیامہ. ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی گھسیٹا جائے چہرے کے بل اللہ کی راہ میں، اللہ کے رضا کے راستے میں، اللہ کے دین اور اس کی توحید کی خاطر، اور کب تک گھسیٹا جائے؟ جب تک بڑھاپے کی موت مر نہیں جاتا. 100 سال گھسیٹا گیا مسلسل. جیسے بلال حبشی کے قصے ہم پڑھتے ہیں، ان کو گھسیٹا بھی گیا، ان پر گرم پانی ڈالا بھی گیا، کوئلوں پر لٹایا بھی گیا، بھاری پتھر سینے پر رکھے گئے. یہ اللہ کی راہ، یہ اذیت ان کے لیے چند دن کی، 2 دن کی، 4 دن کی، مہینے کی. مگر یہاں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں گھسیٹا جا رہا ہے، پتھروں پر، گرم کوئلوں پر، چہرے کے بل، پیدا ہوتے ہی. اور کب تک گھسیٹا گیا؟ جب تک بوڑھا ہو کر مر نہیں گیا. جب قیامت کا منظر دیکھے گا، لحقر ذلك یوم القیامہ، اپنی اس نیکی کو حقیر جانے کا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. قیامت کی شدت سے بچاؤ میرا ممکن نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ زندگی بھر اطاعت کر رہے، اطاعت بھی بڑی عظیم الشان، اس کی توحید کی خاطر، اس کے دین کی خاطر گھسیٹا گیا، مارا گیا، جھنجھوڑا گیا، 100 سال جھنجھوڑا گیا، مگر اس عمل کو قیامت کے دن حقیر ہے. اندازہ کیجیے اس دن کی شدت اور اس دن کی ہولناکی. یہ ملائکہ کا حساب نہیں، پھر بھی خوف. اس بندے کی پوری عمر اطاعت میں گزری، پھر بھی خوف. اس سے بڑھ کر
فرمایا کہ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اگر ہماری بات نہیں مانو گے، کتاب و سنت کو ٹھکرا دو گے، تو اس دن کی شدت سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی شدت دودھ پیتے بچے کو بوڑھا کر دے گا؟ اس بچے کا کوئی حساب ہے؟ کوئی اس کو احساسات ہیں، کوئی جذبات ہیں؟ ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ، مگر قیامت کی ہولناکیاں ہیں اور قیامت کی شدت کا اسے بھی اندازہ ہو۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے اس گھڑی کا تعین کیا جس گھڑی یہ بچہ بوڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا ابعث بعث النار، یہ بات مرفوعاً ثابت ہے کہ جہنم کا گروہ تیار کر، جہنمی لوگوں کو جمع کر کے تیار کر۔ آدم علیہ السلام کہیں کہ وما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے، لشکر کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کل الف 999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی۔ یہ بات ہے، یہ اعلان اس بچے کو بوڑھا کرنے کا، کیا عالم ہوگا۔ ایک بندے کے سامنے حساب ہو رہا ہے، 999 ان میں سے جہنم میں جا رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھما دیا گیا، پل صراط پہ چڑھ رہے ہیں، 1000 آدمی، ایک بندہ کامیاب ہو گیا، 999 ناکام ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اپنے سامنے یہ منظر دیکھیں، اس اعلان کا احساس بچے تک کو ہوگا، دودھ پیتا بچہ اور بوڑھا ہو جائے، یہ قیامت کی ہولناکی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی حق کو تعداد کے پیمانے میں مت تولو، تعداد کا ترازو کوئی ترازو نہیں، کثرت تعداد کچھ نہیں، اصل دلیل ہے، اور دلیل اللہ کی وحی، کتاب و سنت و قرآن و حدیث۔ ہم سوچتے ہیں اکثریت کس طرف، بڑا کس طرف، چھوٹا کس طرف، اختلاف ہو، ایک طرف کثرت تعداد، ایک طرف قلت تعداد تو کثرت کی بات مان، اختلاف ہو، ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، باپ کی بات مان، اختلاف ہو، ایک طرف استاد ہے ایک طرف شاگرد ہے، استاد کی بات مان، اختلاف ہو گیا، ایک طرف حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، تو چونکہ میں امام حنیفہ کا پیروکار ہوں، میں امام حنیفہ کی بات مان لوں، جو شافعی کا مقلد ہے وہ شافعی کی بات مان لیتا ہے، جو مالک کا مقلد ہے وہ مالک کی بات مان لیتا ہے، احمد بن حنبل کا مقلد ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ دلیل کا معیار کیا ہے؟ کثرت معیار نہیں ہے۔ 999 جہنمی، ایک جنتی، اس ایک کے پاس دلیل ہے کامیابی کی۔ نبی علیہ السلام کی کیا حدیث ہے؟ من نفع یدہ من الطاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، صحیح بخاری۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے، پھر کس کی اطاعت کرے؟ جس کی مرضی ہے نا، اس سے کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت اصل ہے، اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، اب باپ کی بات مانے، دادا کی بات مانے، برادری کی بات مانے، کسی شیخ اور صوفی کی بات مانے، کسی پیر کی بات مانے، ہم اس سے کیا غرض ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہاتھ خالی اس کا، فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ حالانکہ دنیا ساتھ فلاں پیر کا پیروکار تھا، باپ دادا کا پیروکار، سب کے سرے ہاتھ میں بالکل تہی دست تہی دامن آئے گا، اللہ رسول کی اطاعت نہیں۔
یا کثرت تعداد دلیل بن سکتی؟ 999 جہنم، ایک جنت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے غربت اسلام ثابت ہوتی۔ بدأ الاسلام غریب، اسلام کا آغاز غربت سے ہوا، قلت تعداد سے۔ عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ بالکل آغاز اسلام نبی علیہ السلام کے پاس ہے، پوچھا من اتبعک علی ھذا الامر، اب تک آپ کے کتنے پیروکار بنے؟ مشن آپ شروع کر چکے، کتنے لوگوں نے آپ کی بات مانی؟ فرمایا کہ 2، عبد وحر، ایک آزاد ابو بکر صدیق، دوسرا غلام بلال حبشی، 2 اسلام کا آغاز۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، جس غربت سے، اجنبی سے اسلام کا آغاز ہوا، اسی غربت میں لوٹیں گے۔ مانا ایک وقت آئے گا بھری دنیا میں 2 ہی بندے ہوں گے، سچے اسلام کے حامل، سچے عقیدے کے حامل، سچی اطاعت کرنے والے 2 ہی بندے ہوں۔ ان 2 بندوں پر تو عید ہوگی، 2 بندوں کی خاطر نظام کائنات چلے گا، سورج نکلے گا بھی، غروب بھی ہوگا، طلوع بھی ہوگا، بادل پانی برسائیں گے، کیونکہ 2 بندے موجود ہیں سچے موحد۔ ایک چلا گیا، باقی ایک رہ گیا، پھر بھی نظام کائنات قائم۔ وہ بھی گیا تو قیامت قائم ہو گئی۔ یہ اللہ کا غضب کہ آسمان، زمینیں، سورج، چاند، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں، بے نور ہو گئے، سب ختم۔ اس غصے کا کیا مقصد ہے؟ سارے مشرک نافرمان سامنے موجود، سچے موحد جا چکے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک سچا موحد ہو۔ یہ ساری بہاریں عقیدہ توحید کے لیے، وہ بھی چلا گیا تو باقی دنیا بچے گی اللہ کے غضب کو، غصے کو دعوت دے گی، پھر قیامت قائم ہوگی بڑی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ، سب ختم۔ یہ غربت اسلام، جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں تک لوٹے گا۔ تو کثرت تعداد کوئی معیار نہیں، معیار دلیل ہے، اور دلیل 2 ہیں، کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مشہد ہے قیامت کا، اس کی ہولناکی کا تصور کریں۔ نبی رسول اللہ کا فرمان ہے، انکم تحشرون من ربکم حفاۃ عراۃ غرلا، تم لوگ اٹھائے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے رب تعالیٰ کے پاس، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ختنہ کے بغیر، اسی طرح زمین کے پیٹ سے نکلیں گے۔ اللہ پہلی خلق دوبارہ قائم کر دے گی۔ بڑی ہولناک بات۔ ہولناکی کیا ہے؟ میرے ماں باپ قربان، سیدہ عائشہ کی حرمت میں انہوں نے بڑے عظیم سوال کیے نبی رسول اللہ سے، ان کے سوالات سے بڑی فقاہت، بڑا عقیدہ ہمارے سامنے واضح ہے۔ جب یہ حدیث سنی تو عرض کیا کہ اذن ينظر بعضهم الى بعض، جب سارے برہنہ ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال، جب سارے برہنہ اٹھیں گے تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گے۔ فرمایا کہ نہیں صدیق کی بیٹی نہیں، الامر اشد، قیامت کا معاملہ بڑا ہولناک ہوگا۔ کسی کو
دیکھنا سجھائی نہیں دے گا، اس طرف کسی کا خیال تک نہیں جائے گا۔ اپنی فکر، نفسی نفسی، اپنی فکر۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اپنی فکر بس، حالانکہ سب برہنہ ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا تصور تک نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے قیامت کی ہولناکی، قیامت کی شدت، کہ برہنگی کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، نہ مرد عورتوں کو، نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں گے۔ اس قدر قیامت کا خوف اور شدت جو ہے وہ طاری ہے، یہ ہولناکی۔ پھر قیامت کا سورج، دنیا کا سورج نہیں، دنیا کا سورج تو دنیا کے سامنے لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ فرمائے کہ یہ ہے تمہارا معبود۔ بہت سے لوگ سورج کے پجاری، سورج کی پرستش کرتے ہیں، تمہیں خاک بچائے گا، خود اس کو ہم لپیٹ کے جہنم میں ڈال، جس کا ایک مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کی شدت میں اور اضافہ ہو سورج کے اضافے سے، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ حجت قائم کر رہا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، سورج کے پجاری تھے، دیکھو جہنم میں ڈال، یہ پڑا ہوا تمہارا کام۔ وہ سورج قیامت کا ہوگا۔ فرمایا کہ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافۃ میل، سورج قریب آئے گا ایک میل کے فاصلے میں، ایک میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ میل کے دو معنی ہو سکتے، راوی حدیث کہتے ہیں ایک تو میل مسافت کا، ایک میل کا فاصلہ، اور میل لغت عرب میں اس سلائی کو بھی بولتے ہیں جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ اب راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کون سا میل مراد ہے، مسافت کا میل یا سرما ڈالنے والی سلائی، مجھے معلوم ہے۔ یہ سورج کی حرارت بندوں کو پہنچے گی، تو اس ملحقے کا مسئلہ پسینہ، پسینے کی شدت، سورج کی تپش کی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ یہ پسینہ گناہوں کے بقدر ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، کسی کا ناک تک ہے، کسی کا کانوں تک، اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا۔ یہ دنیا کا پسینہ نہیں کہ جھٹک کر پھینک دیا، اڑا دی، نہیں، یہ قیامت کا فرق پسینہ۔ نبی علیہ السلام نے کہ یلجم العرق، پسینہ ان کو ڈھانپ لے گا، حتیٰ قالوا، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو یہ پسینہ لاحق ہوگا وہ کہیں گے ارحنی ارحنا منہ ولو الی النار، یا اللہ پسینے سے ہمیں راحت دے دے، بچا دے، جہنم میں ڈال دے۔ جہنم قبول ہے، پسینے میں چھٹکارا دے۔ یہ قیامت کی حال ہے، پسینے سے بچا لے، جہنم میں ڈال دے۔ یہ قیامت کی شدت، خوفناک خطرناک پسینہ، اور یہ معصیت پر ہوگا، گناہ پر ہوگا، اور گناہ کے درجے سب سے بھاری گناہ شرک، پھر بدعت۔ جتنا عظیم اور ثقیل گناہ ہوگا اتنا بھاری یہ پسینہ ہوگا۔ تو سورج کا قریب آنا اور پسینے کی شدت، یہ اس بھاری دن کی خوفناکی، خطورت کو ظاہر کرتا اور واضح کرتے۔
میدان معاشر میں ایک اور منظر، بہت سے لوگ اپنے سروں کے بل چلیں گے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. لوگ سروں کے بل چلیں گے. یہ منظر بھی نظر آئے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یحشر الناس علی ثلاثۃ اصناف. قیامت کا حشر لوگ تین قسم کے ہوں گے. سارے لوگ تین طرح کے ہوں گے. ایک کو اپنے مشاۃ کہا، دوسرے کو رجال کہا، رکبان، اور تیسرا یمشی علی وجہہ علی رأسہ. کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہوں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. متقین، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. یہ قیامت کا دن جو متقین ہوں گے، اہل تقوی، وہ رحمان کی طرف جمع ہوں گے وفد کی صورت. وفد بولتے ہیں شاہی مہمان، اس کی جمع وفود. پھر سرکاری شاہی مہمان ہو ان کو وفد یا وفود بولتے ہیں. یہ نہیں کہ جنت کی طرف لائے جائیں گے، رحمان کی طرف. اشارہ ان کا میزبان رحمان، اس کے مہمان. اور اللہ نے کہا، رحمان کہا. کیا اس کی مہربانی، کیا اس کی رحمت، کیا اس کا پیار. رحمان کی طرف جمع ہوں گے وفد کی صورت میں، جنت کی طرف نہیں. جنت تو ہے ہی ہے، اشارہ یہ کہ ان کا میزبان رحمان ہے. اور وہ نسوق المجرمین، اور جو مجرم ہیں ان کو ہم ہانکیں گے. ایک طرف نحشر، ایک طرف نسوق. نحشر کا معنی جمع کریں گے عزت اور احترام کے ساتھ، سوار کر کے. وہ قیامت کے گھوڑے یا سواری کیسی ہوگی اللہ بہتر جانے. سوار ہوں گے. ایک طرف نسوق، مجرموں کو ہانکا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف وردا، بالکل پیاسے. برا حال ہوگا پیاسے. تین اصناف. ایک صنف پیدل چلنے والے، دوسری صنف سواری پر سوار ہو کر آنے والے، اور تیسری صنف جو اپنے سروں کے بل چلے. علماء نے ایک نقطہ بیان کیا. سروں کے بل وہ لوگ چلیں گے جن کو دنیا میں سجدے کی توفیق نہیں ملی. نماز اللہ کا فریضہ، سجدہ اللہ کے قرب کا باعث. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں، زمین سے لگا ہوا، پیشانی اور ناک زمین سے مس ہو گئی، ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے، گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے. اس سے بڑھ کر پستی کیا ہوگی؟ نہیں، یہ سب سے بڑا عروج ہے. رب کے قریب ترین. دعائیں کرو چھان چھان، اللہ قبول کرے. ان سارے فرامین کے باوجود اگر ایک بندہ سجدہ نہیں کر سکا، سجدے سے محروم کر دیا گیا، کہ اس کا انجام قیامت کے دن اپنے سر کے بل چلے. صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندہ سر کے بل کیسے چل سکتا؟ فرمایا کہ الذی امشاہ علی رجلیہ لقادر علی یمشیہ علی رأسہ. جس اللہ نے پاؤں کے بل چلا دیا، پاؤں کے بل چلنے کی توفیق دے دی، وہ اللہ قادر ہے سر کے بل چلنے کی
قدرت دینے کو اللہ قادر. کئی جانور ایسے نہیں اپنے پیٹ کے بل چلتے، ٹانگیں نہیں، پیٹ کے بل، اللہ کی قدرت سے اور اس کی توفیق سے. یہ بھی خوفناک مشہد قیامت کا جو قیامت کی شدت میں اضافہ کرے گا. یہ ترک السجود جو ہے یہ انجام ان لوگوں کو، یہ تو کفار ہوں گے. دوسرا وہ مسلمان جن کو سجدے کی توفیق نہیں ملی، ان کا یہ انجام ہوگا کہ اللہ رب العزت نے سر کے بل چلائے گا روز قیامت. یہ سارے امور آخرت کی شدت کو واضح کرتے ہیں. بڑا ہولناک ہے، بڑا ثقیل و شدید دن. جو اگلا نقطہ ہے وہ طویل ہے، اس کے لیے الگ ایک درس چاہیے، اور وہ ہے قیامت کے دن انبیاء کی حالت. حدیث شفاعت، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں کیونکہ حساب نہیں ہو رہا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں بعض روایتیں جمع کی ہیں. کتنے 100 سال، کتنی صدیاں، 260 کا عدد بھی ہے، 260 سال، کتنی صدیاں ہوگی. ایک ابہام کی کیفیت ہے، لوگ جمع ہیں، حساب نہیں ہوتا. ابہام کی کیفیت، وہاں کوئی نور تو نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے. روشنی میں وہ ہوگا جو نور ساتھ لے کر جائے. نبی علیہ السلام کی دعا تہجد کے موقع پر، اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ، تیری گناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ نہ ہو. جگہ قدم جما کر کھڑے ہو، ہلنے جلنے کی قدرت میں. آخرت کا خوف، اندھیرے، اور صدیوں انتظار کرنا پڑ رہا. حساب و کتاب شروع ہو. اب وہ شفاعت کے لیے انبیاء کے پاس جائیں. یہ حدیث بڑا اس میں علم بھی ہے، نصیحت کی باتیں بھی ہیں، عقیدہ بھی ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مستقل یہ حدیث ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت سنوارنے کی توفیق دے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے. دنیا کی زندگی بڑی مختصر کٹ جائے گی، مگر آخرت کا جہاں کبھی ختم نہیں ہوگا، دائمی ہے. جو راحت میں ہوگا وہ دائمی راحت، عذاب میں ہوگا دائمی عذاب. اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے بچائے. بہت سے اسباب ہیں، بہت سے امور ہیں کہ میدان معاشر میں کون خوش نصیب ہے جن کو اللہ کی طرف سے راحت ملے گی، امن ملے گا، سلامتی ملے گی، سایہ ملے گا، پانی ملے گا. یہ میدان معاشرے کے بہت سے مناظر ہیں، بہت سے محروم بھی ہیں اور بہت سے کامیاب بھی ہیں. انشاءاللہ اپنے وقت پر ساری باتیں ہوں گی. اللہ پاک ہمیں حق بتانے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.